بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام خواتین اسلام، علماء نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے، قربانی کی عید کے موقع سے جو اعمال اور احکام اور مسائل و فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر مقرر فرمائے ہیں، اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی والا مزاج اور طبیعت اور چاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں میں اور عورتوں میں اور بچوں میں پیدا ہو، اور ہر سال اس کی تجدید کی جاتی ہے، اس کو تازہ کرایا جاتا ہے، رینیو کیا جاتا ہے، تاکہ یہ چیز اپنے تقاضوں کے ساتھ میں چلتی رہے، اس لیے کہ اس مزاج کے ہوتے ہوئے آدمی دین کو سمجھ سکتا ہے اور دین کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے، اور دین کی اہمیت اس کی نظروں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو سب سے اہم بنایا ہے۔ دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کا، اس تعلق میں اللہ پاک کے احکام کو پورا کرنے کا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مزاج آ جائے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، چونکہ وہ حضور کی اتباع اصل میں اللہ پاک کی بندگی میں شامل ہے، چونکہ اللہ کی بندگی کرانے کے لیے ہی حضور کی اتباع رکھی گئی ہے، چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں حضور، اس لیے کہ بندہ اللہ سے براہ راست نہ بات کر سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ ان کی بات سن سکتا۔ بندوں میں اتنی استطاعت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکیں یا ان سے بات کر سکیں یا سن سکیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندے مخصوص فرمائے جن کو یہ استعداد عطا فرمائی، اور اپنے نمائندے بنائے، اور خود اپنے خاص بندوں تک بھی اللہ پاک اپنی بات پہنچانے کے لیے فرشتوں کو ذریعہ بنائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، تو پھر وہ ایسی جگہ پہ کرا دیا جو اس دنیا سے الگ ہے، وہاں کے خصوصیات الگ ہے، اس لیے معراج میں لے جا کر ان کا دیدار کروایا، عالم آخرت میں پہنچا کر، اور خواب میں دیدار کرایا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنا نمائندہ دنیا میں بھیجا نبی کی شکل میں، اور سب سے آخری نمائندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو کام وہ بتائے، جیسے وہ بتائے، وہ کرنا اللہ کی بندگی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ عبادت الگ چیز ہے اور بندگی الگ چیز ہے۔ عبادت جو ہے بندگی کا ایک حصہ ہے، بندگی کے معنی سلیوری کے آتے ہیں، اور ورشپ جو ہے پارٹ آف سلیوری ہے۔ عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، قربانی بھی ہے، طواف بھی ہے، عمرہ بھی ہے، نظر ہے، یہ عبادتیں ہوتی ہیں۔ یہ بندگی کا ایک حصہ ہے، اور ہم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنی چیزیں پیش آتی ہیں ان سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے،
اور اپنی خواہش کو اس کے مقابلے میں چھوڑا جائے۔ امتحان اسی چیز کا ہے۔ اور جس طرح کے بھی حالات ہو ان حالات میں سلیوری کی جائے۔ حالات اللہ پاک نے دو طرح کے بنائے ہیں، خوشی کے حالات اور غم کے حالات۔ ہر بندی کے ساتھ یہ دو طرح کے حالات پیش آئیں گے، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، انڈیا پاکستان میں بیٹھا ہو تب بھی، یا امریکہ میں آ جائے تب بھی، مریخ پہ چاند پہ پہنچ جائے تب بھی، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، کالا ہو گورا ہو، کسی نسل سے، کسی رنگ سے، کسی زبان سے، کسی علاقے سے، کسی قوم سے، کسی وطن سے تعلق رکھنے والا ہو، حالات اس کے لیے دو طے ہیں، خوشی کے حالات اور غم کے حالات، جس کو کہتے ہیں صبر کے حالات اور شکر کے حالات۔ ان حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزمائیں گے، ٹیسٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان رکھا جائے اور اس وقت کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ یہ دو طرح کے حالات اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ ایمان کی صفات پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ایمان کی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت صبر ہے اور دوسری صفت شکر ہے۔ صبر پورا ہوگا، ایمان کی صفت صبر پوری ہوگی تو ایک حصہ ایمان کا پورا ہو جائے گا۔ شکر پورا ہوگا تو یہ بھی ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفتوں سے مکمل ہوتا ہے، تو جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت بھی مکمل ملے گی، بڑے درجات ملیں گے، اللہ کی رضا بھی مکمل ہوگی۔ تو اصل صبر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آدمی کی تکلیف کے حالات ہیں، اور شکر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آدمی کی نعمتوں کے اور خوشیوں کے حالات ہیں۔ تو چونکہ ہر بندہ ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں کمال آئے، اس لیے وہ دو طرح کے حالات سے گزرے گا۔ صبر والے حالات میں بیماریاں بھی ہیں، تنگی بھی ہے، اسٹریس اور پریشانیاں بھی ہیں، دشمن کی طرف سے خوف بھی ہے، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی تنگی بھی ہے، اولاد کی طرف سے پرابلمز ہیں، خاندان والوں کی طرف سے مسائل ہو سکتے ہیں، جان کی لین میں بھی اندیشے ہو سکتے ہیں، مال کی لین میں بھی اندیشے ہو سکتے ہیں، عزت کی لین میں بھی ہوتے ہیں۔ حالات جان کی لین میں آئیں گے، مال کی لین میں آئیں گے، عزت کی لین میں آئیں گے، اور اس کی ذات میں آئیں گے اور اس کے متعلقین میں آئیں گے۔ کبھی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ بیمار بچہ خدمت میں آ جاتا ہے، اب زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو۔ تندرستی کے اعتبار سے اولاد اچھی ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، افعال کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، برے ماحول میں لگ گئی، برے حالات میں لگ گئی۔ برے حالات کے اعتبار سے بھی پرابلم نہیں ہے، شادی ایسی جگہ کی کہ وہاں پرابلم کریٹ ہو گئے، اب اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس کا غم دیکھا نہیں جاتا، اس طرح کے حالات میں آدمی آ جاتا ہے۔ کبھی اپنی بیماری، کبھی اپنے شوہر کی، کبھی جاب کی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی مکان کی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اندرونی حالات ہوتے ہیں، کبھی آسمانی حالات ہوتے ہیں، آفات سماوی ہوتے ہیں، عرضی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں کریٹ ہو جاتی ہیں، کبھی طوفان اور سیلاب اور زلزلہ ہے، کبھی دشمنوں کا تسلط ہے، لڑائی ہے، فوجیں ہیں، ریفیوجی بن رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ حالات کا آنا یہ طے ہوتا ہے۔ اب اللہ سے عافیت مانگنے کو کہا جاتا ہے کہ عافیت مانگو، اور حالات نہ آنے تو اچھا ہے، لیکن اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بندے پر شکر کے حالات بھی یقیناً آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر شکر کے حالات نہ آئیں۔ کھانا پینا اس کو ملے گا، رہنا سہنا اس کو ملے گا، خوشیاں اس کو ملیں گی، لباس اس کو ملیں گے، مکان اس کی سہولت ہوگی، بے شمار نعمتیں اور بے شمار خوشیاں اس کی زندگی میں داخل ہوتی رہیں گی۔ چھوٹی خوشیاں بھی آتی ہیں، بڑی خوشیاں بھی آتی ہیں، جان کے لین سے بھی، مال کے لین سے بھی، عزت کے لین سے بھی، تعلق والوں کے لین سے بھی، رشتہ داریوں کے لین سے بھی۔ صبر والے حالات میں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ بتایا جاتا ہے کہ حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھے،
اور اللہ سے شکایت نہ کرے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ. بھائی امتحان لے رہے تمہارا، ایسا کیوں کیا؟ کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اس کا ثواب دیا جائے گا تم کو. قیامت کے دن مصیبت والوں کے ثواب کو دیکھ کر نعمت والے کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مصیبت ہی میں رکھا جاتا اور ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی، کیونکہ دیکھیں گے کہ جو جتنی مصیبت اٹھا کے آیا اس کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے وہاں پہ. اللہ سے شکایت نہیں کرنا حالات میں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم اللہ کے ہیں. جو جس کو اون کرتا ہے تو اپنی ملکیت والی چیز میں جس کا وہ مالک ہے جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. آپ زمین کے پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی اس میں مکان بنانا سوچتے ہیں اپنی طرف سے اور انجینئر کے ذریعے سے ڈیزائن بنواتے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ اپنی مرضی سے لیونگ روم، طہارت خانہ، بیڈ روم، کچن، باتھ روم سب جو ہے نا بنواتے ہیں. تو زمین کے حصے کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوتا کسی کی سب باتھ روم ہمارے پاس کیوں بنا دیا، یہاں کیوں بنا دیا، اور لیونگ روم یہاں کیوں بنا دیا، اور بیڈ روم یہاں کیوں بنا دیا، اس کو اعتراض نہیں ہوتا. آپ لکڑی خرید کے لاتے ہیں، کھڑکی میں لگا دیں کہ دروازے میں لگا دیں کہ چوکھٹ میں لگا دیں، فرنیچر میں لگا دیں، کچن میں لگا دیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا چونکہ آپ اس کے اونر ہیں، آپ نے خرید لیا اس. تو مالک کو اپنے مملوک میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہے. تو اللہ پاک حالات اس لیے لاتے ہیں صبر والے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارا مالک ہوں، تو میرے ایمان کا تقاضا یہ، میرے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو شکایت کا حق نہیں ہے، اس میں صبر کرنا ہی ہوتا ہے. اور اللہ کا حکم اس میں بھی پورا کرنا ہے. ایک اللہ کا حکم شکایت نہیں کرنا ہے، دوسرا اللہ کا حکم صبر کرنا ہے، تیسرے ان حالتوں میں جو نماز، روزے اور دوسرے تقاضے آتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر صدمہ آ گیا تو نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے، تکلیف پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. ایسے ہی شکر والے حالات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اپنی کوئی خوبی نہیں سمجھنا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. وہ جیسے مصیبت میں ان کی طرف سے حال آیا تھا، ایسے نعمت میں ان کی طرف سے حال آیا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، اور دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا، اور بڑائی نہیں کرنا، اس میں اکڑنا نہیں، تعلی میں نہیں آ جانا، لوگوں پر جتانے میں نہیں آ جانا کہ دیکھو میں کیسے ہوں. اور پھر اس میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جو بھی حکم آ گئے، شریعت کی پابندی کا، حدود اور لمیٹیشن کا کہ خوشی ہو گئی ہے تو خوشی میں اللہ پاک کی طرف سے لمٹس ہیں، آپ کتنا خوش ہو سکتے ہیں، کتنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. خوشی کا اظہار کرنے میں ڈانس کرنے لگے، خوشی کا اظہار کرنے میں ننگے کپڑے پہن لیے، برہنہ کپڑے پہن لیے، خوشی کے اظہار میں بے پردہ ہو گئے، خوشی کے اظہار میں میوزک لگا دی، خوشی کے جیسے شادی کے موقع پر لوگ خوشی کے اظہار میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی رعایت کرنا، اپنی جذبات اور خواہشات کی نہیں کرنا. غمی کے موقع پر بھی اللہ کے حکموں کی رعایت کرنا، آپے سے باہر نہیں ہونا. تو حالات دو طرح کے برابر پیش آئیں گے، صحت کی لائن کے بھی آئیں گے اور دوسری طرح کے بھی آئیں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ صبر سے ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا کمال جتنا آئے گا اللہ پاک کے یہاں اتنا مرتبہ ملے گا. شکر سے ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کے میں جتنا کمال آئے گا اللہ کے یہاں اتنا مرتبہ ملے گا. اور صبر اور شکر کے دونوں صفتیں خوشیوں کے حالات اور غمیوں کے حالات سے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ نے یہ بات فرمائی، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے صحیفے میں یہ بات کہی ہے کہ انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. ہنسانا اور رلانا ایک تعبیر ہے، ایک بات ہے جو ساری چیزوں کو شامل کر دی. خوشی کے سارے حالات کو ہنسانے سے تعبیر کر دیا، اور صدمے اور تکلیف کے سارے حالات کو رلانے سے تعبیر کر دیا. دنیا میں اصل ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی. اور عورت اور مرد سے فیملی وجود میں آتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پوری فیملی کو. تو یہ حج کے موقع پر صرف حاجیوں کو اللہ نے کام نہیں لگایا، بلکہ جتنی پوری دنیا کے انسانوں کو کام لگایا. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ روزے رکھنا ہے ان دنوں میں،
کہ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. قیام کرنا ہے ان راتوں میں، اس کے قیام کا ثواب، ایک رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور ایک رات میں لیلۃ القدر کی جاگ لینا پوری عمر عبادت کرنے کے برابر ہے. تکبیرات تشریق ہیں 9ویں کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی. بہت سی بہنیں بھول جاتی ہیں. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. قربانی دینا ہے صاحب استطاعت پر، کہ جو زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے ذمے قربانی ہے. گھر میں 1 آدمی ہے تو 1 پر ہے، 10 آدمی ہے تو 10 پر ہے. مرد کے پاس بھی ہے تو مرد پر بھی، عورت کے پاس ہے تو عورت پر بھی. نابالغ بچوں پہ نہیں ہے قربانی. آج کل یہ مسئلہ چلاتے ہیں بعض لوگ کہ ایک گھر میں 1 قربانی بس ہے. یہ غلط ہے. جتنے کے پاس مال ہے اتنی قربانیاں ہیں. ایک گھر میں 1 قربانی بس ہے کا کانسیپٹ وہاں ہے کہ کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، سب غریب ہیں، لیکن خوشی سے اپنی مرضی سے واجب نہیں ہونے کے باوجود گھر میں قربانی دے رہے ہیں تو ایک بس ہے، کوئی ضروری غیر ضروری برڈن لیتے اپنے اوپر. لیکن اگر صاحب استطاعت ہے، یعنی زکوٰۃ کی اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے، تو پھر قربانی ان تمام پر واجب ہے. اور جس پر قربانی واجب ہے اس کے ذمے قربانی ہی ہے. وہ قربانی کے بدلے میں پیسے صدقہ کر دے، غریبوں کو دے دیں، اجازت نہیں ہے اس کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں خون بہانا ہی پسند ہے، اس لیے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تھا تو ان کی جگہ پہ دمبا بھیجا گیا تھا. تو وہ جو مزاج بنانا ہے کہ اللہ کے لیے جان قربان کرنا ہے، وہ خون بہانے سے ہی تعلق رکھتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے. پھر مردوں کے ذمے عید الاضحیٰ ہے، عید کی نماز ہے. عورتوں کے ذمے عید نہیں ہوتی. جیسے عورتوں کے ذمے جمعہ واجب نہیں ہے، ایسے عورتوں کے ذمے عید بھی واجب نہیں ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیں احکام. حاجیوں کے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں حج کے اعتبار سے. اور یہ چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، عید الاضحیٰ کی یادیں ہوں، تکبیرات تشریق ہوں، یہ سب ان کو جو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ان کے ساتھ میں خاص واقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. علماء نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کو خاص فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان 10 دنوں میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام سے مقصود یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا، ان کی بیوی کا مزاج تھا، ان کے بچے کا مزاج تھا، وہ امت محمدیہ میں، اس کی فیملی میں، اس کے بچے میں، اس کے مرد میں، اس کی عورت میں ڈیولپ کیا جائے. ڈیولپ ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اصل تو مادہ رکھا ہوا ہے، اصل مادہ رکھا ہوا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے. خالی اصل مادہ جو رکھا ہوا ہے اس کی وجہ خاص ہے، ایک اس کا سیکریٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اصل یہ مزاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس کے اثرات امت کے ہر فرد میں رکھے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اثرات ہر فرد میں، امت کے ہر فرد میں، عورت میں، مرد میں، بچے میں رکھے جاتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی خصوصیت ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ پریویس میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان ساروں کی کوالٹی، ان کی صفات دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی تجلیات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان سب سے مقدم ہے. آپ دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں. حدیث شریف ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت سے ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. ابھی آدم کا خمیر بن رہا تھا، ان کا پتلا بھی بنایا جا رہا تھا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر میں، مقدر میں نبی لکھا ہوا ہوں. مقدر میں تو سارے نبیوں کی نبوت لکھی ہوئی ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ جتنے نبی آنے والے ہیں سب مقدر میں پہلے سے ہیں، لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ہیں، حضور بھی پہلے لکھے ہوئے اس میں. یہ جو ہے اس کا مطلب الگ ہے.
وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ اللہ نے پہلے ہی پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے اثرات اور اسی کا فیضان سارے انبیاء میں جاری فرمایا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کی خصوصیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی تجلیات ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ امت کے ہر آدمی، ہر فرد میں ہیں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس لیے ابراہیمی مزاج جو کہا جاتا ہے تو وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی ایک کائل ہے، وہ تو اس کو رینیو کرنا ہے۔ تو آج ہم عشر ذی الحجہ کے اندر ہیں، اس مزاج کو تازہ کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا کہ کیسے ایمان والے بندے، کیسے ایمان والی بندی، اصل چیز یہی ہے، کیسے ایمان والا بچہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد، ان کی ہدایت عطا کر دی تھی۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دے دیا، جیسے آپ مشورے سے پہلے دعا کرتے ہیں نا، اللہم علمنا مراشد امورنا، یا اللہ بات کی جو ہدایت ہے وہ ہمیں الہام کر دیجئے، جو اس کا مشورہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کر دی گئی، اور ہم ابراہیم کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ فرما رہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کارڈیا کے بت پرستوں میں پیدا ہوئے، عراق کے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اصلاً ابراہیم علیہ السلام عراقی ہیں، یعنی جس جگہ میں پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام وہ عراق میں تھا، اس وقت کے عراق میں، آج پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اور بادشاہ جو نمرود ہے اس کا جو وزیر ہے، اس وزیر کے بیٹے ہیں، آزر کے بیٹے ہیں، آزر جو ہے وزراء میں سے تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ شروع سے ہی سارے کے سارے بت پرست تھے، یہ بت پرستی کی طرف مائل نہیں تھے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، بے خودگی ہے، یہ اللہ کے غیر کو، فنا ہو جانے والے کو، جو پیدا ہوا، جو کہ حادث ہے، اس کے اندر ہے کیا، نفع نقصان کیا ہے اس کے ہاتھ میں، مخلوق میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان پر کھل گیا۔ جو دعوت میں آج بات کہی جاتی ہے کہ مخلوق محتاج ہوتی ہے، مخلوق میں نہ نفع ہوتا، نہ نقصان ہوتا، نہ عزت ہوتی، نہ ذلت ہوتی، نہ موت ہوتی، نہ حیات، مخلوق کے اندر کچھ نہیں ہے۔ آسمان سے لے کے زمین تک، ذرے سے لے کے آفتاب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، چیونٹی سے لے کے جبرائیل تک، کسی مخلوق میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ قوت اور طاقت تو صرف اللہ میں ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ سکھایا گیا۔ مخلوق تو خالی برتن ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو یہ مخلوق بڑا عبادت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ وہ سرنڈر کیسے کیا جائے گا؟ یہ مخلوق تو ہماری خدمت کے لیے ہے، پتھر ہماری خدمت میں ہے، چاہے تارت خانے میں بچھا لو، چاہے دہلیز پہ بچھا لو، چاہے کہیں بھی، اس کی کیسے پوجا کی جائے گی؟ سونا چاندی تانبا اور پیتل یہ ہماری خدمت میں، اس کا جو چاہے بنا لو، لکڑی ہماری خدمت میں، جانور ہماری خدمت میں، پانی ہماری خدمت میں، ہوا ہماری خدمت میں، آگ اور مٹی ہماری خدمت میں، بھلا ان کی کیسے پوجا کی جائے گی؟ اپنے آپ کو کیسے اس کے حوالے کیا جائے گا؟ سبمیشن، عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ سبمیشن۔ کیسے سبمٹ کریں گے ہم اپنے آپ کو کہ جو بولے، جیسا بولے، جب بولے اس کے سامنے سر جھکانا، اس کے سامنے ذلیل ہونا، اس کو عزت دینا، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، جو بادشاہ وقت تھا وہ مخالف ہو گیا۔ ابراہیم کو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ایمان والے کے دل سے ڈر نکال دیتے ہیں اللہ پاک۔ جب ایمان کی حقیقت آتی ہے تو عقلی طور پر ڈر ختم ہو جاتا ہے، طبعی طور پر چاہے ہو، عقلی طور پر نہیں رہتا۔ مخالفت کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی مخالفتیں چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، ایک اکیلا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اور ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، خاندان والے مخالف ہو گئے، رشتے دار مخالف ہو گئے، ماں باپ مخالف ہو گئے، بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے واسطے ان سے بحث بھی کیا
کئی مرتبہ قرآن پاک میں ایک جگہ ان کی بحث کا ذکر بھی ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، وہ بحث اس لیے کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے کوئی آدمی ہم سے آدمی الجھتا ہے، ہم کچھ دے دیتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے ذرا سا، ہمارا یہی قصور ہوا کہ اس کو بادشاہت ملی، نعمت ہم نے دی، سرکشی پہ وہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تم کس الہ کی دعوت دیتے ہو؟ کہنے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، تو پھر میں ہی رب ہوا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے جیل سے، قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلائے جن کو پکڑ کے کسی غلطی کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا، ایک کو اس نے مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہنے کہ دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا، ایک کو میں نے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اتنا بے وقوف ہے کہ زندے اور مارنے کا مطلب اس کے پاس یہ ہے، تو ابراہیم دوسرے راستے سے آئے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، یعنی کہ میرا رب جو ہے سورج جو ہے مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو ایسا کر، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، جو کافر ہے یعنی بادشاہ جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ رب تو وہ ہے جس کے آسمان پر بھی چلے، زمین پہ بھی چلے، چاند سورج پہ بھی چلے، اور موت و زندگی کا تو مطلب اس نے سمجھا ہی نہیں، لہذا سیدھا اوپر لے کے گئے اس کو، وہاں سے پٹکا، آسمان پہ لے جا کے وہاں سے ودھے منہ مارا اس کو کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، جو کافر ہے مبہوت ہو کے رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزے دیے جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر اسی رکوع میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ پروردگار آپ زندہ کیسا کریں گے مرنے کے بعد دوبارہ، وہ مجھے دکھائیں۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھانا آپ کہ آپ زندہ کیسا کریں گے، مرنے کے بعد سب کو زندہ کریں گے بول رہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ مانے نہیں اس بات کو؟ کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو آپ کا حبیب ہوں، خلیل ہوں، آپ کو چاہتا ہوں دل و جان سے، اتنی پہچان تو میرے پاس ہے کہ آپ ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن دوستی اور ناز میں آدمی کچھ پوچھ لیتا ہے نا بعض مرتبہ، ویسا ہوا یہ۔ قال بلا، یعنی کہ بالکل ایمان والا ہوں میں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل اپنا مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہر آدمی تو اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے، منہ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، حیثیت ہونی پڑتی ہے ویسی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے لاڈلے تھے اللہ پاک کے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، ان کو اپنے سے عادی بناؤ، مانوس بناؤ۔ 4 پرندے ایسے لوگ ان کو پالو اور ان کو مانوس بنا لو کہ آپ جب بلائیں ان کو تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، اور جب بھیجے ان کو تو کہیں وہ چلے جائیں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر 4 پہاڑ پکڑو اور یہ چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے پیسز بناؤ اور ان کے پر، گوشت، ہڈیاں سب مکس کر دو ذبح کر کے، اور پھر ان کے پیسز جو ہے نا وہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کی اجزاء رکھ دو پہاڑوں پر۔ ثم ادعوهن، پھر بلاؤ ان کو، یاتینک سعیا، دیکھنا ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے پکڑے، ان کو مانوس کیا، اس کے بعد ان کو ذبح کیا، ان کے پیسز بنائے، پھر پہاڑ پہ لے جا کے ان کے حصے الگ الگ رکھ دیے،
پھر سب کو پکارا کہ آ جاؤ میرے پاس، کیونکہ عادت تو تھی بلانے کی۔ اب جس کے اجزاء جس پرندے کے اجزاء جدھر تھے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے ایک جگہ ہوئے، اور پھر وہ پرندے ان کے سامنے زندہ ہوئے، اور پھر جیسے انہوں نے بلایا تو چاروں کے چاروں وہاں سے چلتے ہوئے آگے ان کے پاس۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ پاک غلبے والا ہے، جو چاہے کرے، اور حکمت والا ہے، ہر کام حکمت سے ہوتا ہے ان کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی نمرود کو، نمرود نے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ بحث مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، اس میں بھی کامیاب نہیں، نمرود تو کامیاب نہیں ہوا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ساروں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور کہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تماثیل، یہ بت کیا ہیں جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ قالوا لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، کہنے لگے کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد یہ سب گمراہی میں۔ اب کسی کو بولے تیرا باپ گمراہی میں، تیرا دادا گمراہی میں، وہ تو غصہ تو آتا ہی ہے، تو قوم تو بہت مخالف ہو گئی۔ غلطی جو ہے وہ بعض مرتبہ بہت دنوں سے چلتی رہتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے دن سے غلطی کر رہے ہیں۔ آج ہی ہم دوپہر میں کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب دوسرے صاحب کے پاس کھانا کھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گوشت پتہ نہیں کیسا ہے، اطمینان بخش ہے کیا نہیں ہے، تو کہنے کہ 20 سال سے ہم کھا رہے ہیں تو حرام کھا رہے ہیں کیا؟ بھائی اگر 20 سال سے حرام کھا رہے ہیں تو وہ حلال ہو جائے گا کیا؟ کھا رہے ہوں گے حرام، کون منع کر رہا ہے؟ مطلب کون انکار کر رہا ہے کہ آپ حرام نہیں کھا رہے؟ اگر حلال نہیں ہے وہ اور کھا رہے ہیں آپ 20 سال سے، تو حرام ہی کھا رہے ہیں، پھر اور کیا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک کسی گوشت میں 4 شرطیں پوری نہیں ہوں گی وہ حلال ہوتا ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو، یعنی مرغی بکری وغیرہ جو حلال جانور اللہ نے بنائے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کا کاٹنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو، اہل کتاب میں سے ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھا جائے کاٹتے وقت۔ اب چونکہ اس زمانے کا کتابی پڑھتا ہی نہیں، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے، مگر شرط ہے وہ اس کی، ہر جانور پر بسم اللہ پڑھا جائے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی گوشت کھائے گا تو مشرک سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور چوتھے یہ ہے کہ اس کے حلق پر کاٹا جائے، نہ کہ اس کی گردن پہ سے کاٹ دیا جائے، کمر پہ سے کاٹ دیا جائے، پیٹ پھاڑ دیا جائے، یا سر میں جو ہے نا سوئی چبو دی جائے اس کے، نہیں، حلق سے کاٹا جائے، اور 4 رگیں اس کی کٹیں یا کم از کم 3 کٹیں۔ یہ چاروں کے چاروں شرطیں ہیں۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی اس میں سے مس ہو گئی تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کے لیے شرط وضو ہونا بھی ہے، نماز کے لیے شرط قبلے کی طرف منہ ہونا بھی ہے، نماز کے لیے شرط کپڑے پاک ہونا بھی ہے، جسم پاک ہونا بھی ہے، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر 2 پائے گئے، 2 نہیں پائے گئے، 3 پائے گئے، 1 نہیں پائے گیا، 5 پائے گئے، ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو چیز نہیں ہوتی۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جائے گی چیز نہیں ہوگی۔ وضو بھی کر لیا آپ نے، کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی پاک ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے کے بجائے پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، نماز تھوڑی ہو جائے گی۔ کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی پاک ہے، ناپاک جگہ پہ جہاں بچے نے پیشاب کر دیا تھا، بچی نے پیشاب کر دیا تھا، اس کو صاف بھی نہیں کیا، وہاں پڑھ رہے ہیں، نماز تھوڑی ہو جائے گی۔ نیت ہی نہیں کی، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، نماز تھوڑی ہو جائے گی۔ شرط جو ہوتی ہے وہ پوری ہونی پڑتی ہے۔ یہ 4 شرطوں کے بغیر جانور میتا ہو جاتا ہے، یہ 4 شرطیں نہیں پائی جائیں تو میتا ہو جاتا ہے۔ اور مردہ جو ہے نا وہ حرام ہے خنزیر سے بھی پہلے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، میتا حرام ہے اور خون حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ بھئی اگر تمہارے آبا و اجداد اگر کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے ہدایت تھوڑی ہوگی، وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا۔ قالوا لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين۔ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا صحیح بات بول رہے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم پوچھ رہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ کہنے لگے تمہارا اور ہمارا رب اور آسمانوں اور زمینوں کا رب جو ہے بس وہی لائق عبادت ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں
اللہ نے مجھے بصیرت عطا فرمائی، مجھ پر اس حقیقت کو کھول دیا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ایسے ماننے والے تھے، بڑے جری تھے، وہ بہت ہمت والے تھے، ڈرتے نہیں تھے بالکل۔ اکیلے ابراہیم ہے، بادشاہ بھی موجود، قوم بھی ہے موجود، کہنے کے تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کام کرنے والا ہوں، یہ بتا دیا۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، ساری کی ساری قوم جو ہے نا ایک میلے میں گئی ہوئی تھی، فیسٹیول میں گئی ہوئی، فیسٹیول بولتے ہیں فیسٹیول میں گئی ہوئی تھی۔ بس ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچ گئے اور ساروں کو توڑ پھوڑ دیا ہتھوڑا لے کے، کسی کا پیٹ پھوڑا، کسی کا ناک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا گردن توڑ دی، کسی کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کبیر اللہم، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا اور اسی پر ہتھوڑا بھی لٹکا دیا۔ فلما رجعوا الیہم، جب وہ آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے یہ کیا ہوا، ہمارے معبودوں کے ساتھ معبود بنائے ہوئے تھے، یہ پانی کا بت ہے اس کو پوجا کرنا، یہ پیسوں کا بت ہے اس کو پوجا کرنے سے پیسہ ملتا ہے، یہ اولاد کا بت ہے اس کو پوجا کرنے سے اولاد ملتی ہے، یہ نوکری کا بت ہے اس کو پوجا کرنے سے نوکری ملتی ہے، یہ شادی کا بت ہے اس کی پوجا کرنے سے شادی ہوتی ہے، جتنے کام دنیا کے ہوتے ہیں اس کا ایک ایک بت بنا دیا تھا، اس کی پوجا چل رہی تھی۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ من فعل هذا بآلهتنا، کہنے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کر رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک نوجوان جو ان کی مخالفت کرتا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، اس کا نام ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ اس کو اور لوگوں کے سامنے کھڑا کرو اور اس سے جواب طلب کرو۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے کہ تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، اس بڑے نے کیا، اس سے پوچھو۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، پوچھو ان سے، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، تو یہ جواب بھی تنقیدی تھا، پوچھ کے دیکھو معلوم ہوتا۔ فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون، سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کہنے لگے واقعی ہمارا قصور ہے، ہم نے پوچھنا ہی غلط کیا، پوچھو کیوں ہم نے اس سے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے تمہیں تو پتا ہے ابراہیم کہ یہ بولتے نہیں نا، تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے تو کیسے پوچھیں اس سے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، کہنے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ایسوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے۔ اف لکم، تھو ہے تمہارے اوپر۔ ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں پر بھی جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان پہ بھی تف۔ بتوں کو تھوکنا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، مگر انہوں نے اف کر دیا ان کو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے پاس، انسان ہو اور مخلوق کے سامنے جھکتے ہو، جبکہ اللہ نے تم بھی مخلوق ہو دوسری بھی مخلوق ہے، لیکن تم کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ ساری مخلوق میں بڑا بنایا ہے، تم کو تو خالق کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، سب نے کہا کہ ان کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا آلهتكم، کرنا ہی ہے اپنے معبود، ہمارے معبود کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لہذا ان کی مدد کرنا ضروری ہے، وہ ہماری تو کریں گے نہیں، ہمیں ان کی کرنا ہے، ان کی مدد ضروری ہے، اس کے لیے ابراہیم کو جلا دو۔ وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، بس ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، بہت بڑا علاوہ تیار کیا گیا، ہر آدمی نے اپنا ان پٹ کیا، جنگل سے لکڑیاں لا لا کے پوری کی پوری قوم، اس نے ایسا بڑا علاوہ تیار کیا، آگ کا ایسا بڑا ایک بہت زیادہ پاؤنڈ بنا دیا کہ بس دور تک آگ ہی آگ تھی اور آسمان تک اس کے شعلے جائیں، ایسا لگا دیا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے جھولے میں گوپی میں بند کیا گیا، کیونکہ قریب تک تو کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو برہنہ کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بہت بڑے جھولے سے دھوکہ دے کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مست ہیں، خوش ہیں،
مزاج ابراہیمی یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ارے میں توحید کی دعوت دیا، لوگوں میں دعوت کا کام کیا، مجھ پر یہ مصیبت آئی، اس کی وجہ سے پریشان ہے، ویسا کچھ نہیں ہے. ابراہیم تسلی میں ہے، ٹھیک ہے مار دے رہے مار دیں دو، مر جاؤں گا، اس میں کیا ہے. اللہ پاک کو اگر میرا مرنا پسند ہے تو مجھے بھی اپنا مرنا ہی پسند ہے. اگر اللہ کو میرا جلانا زندہ رکھنا پسند ہے تو مجھے زندہ رہنا پسند ہے، لیکن مارنا پسند ہے تو مارنا ہی پسند، مرنا ہی پسند ہے. تکلیف میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو مجھے تکلیف میں ہی رہنا پسند ہے. ابراہیمی مزاج یہ ہے. صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا کہ وہ اللہ کے منشے کو پہچان لیتے تھے کہ اللہ مجھے کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اصل محبت میں ہوتا بھی یہی ہے. اللہ سے سچی محبت ہوتی تھی. حضرات صحابہ کو اللہ سے سچی محبت ہو گئی تھی، صحابیات کو اللہ سے سچی محبت ہو گئی تھی. محبت میں اپنے محبوب کی رضا ہی کا خیال ہوتا ہے، سب کچھ نہیں ہوتا. زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو ہر سے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلائے تو. آپ زندہ رکھیں یہ آپ کی مہربانی ہے، مار ڈالیں ہم آپ کے قربان ہیں. مرنے کو تو پہلے سے ہی تیار ہے، جو آپ چاہیں ہمارے ساتھ کریں، اس واسطے کہ دل ہم آپ کو دے بیٹھے ہیں. یہ کیفیت ہوتی تھی سچے ایمان والے کی. یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. تو اللہ پاک کے منشے کو جان کر اس کی خوشی میں خوش رہنا، یہی حیات طیبہ کا راز ہے. آپ دیکھیں گے بہت سی صحابیات کو کہ وہ بیماری میں تندرست ہونا پسند نہیں کرتے تھے. دنیا میں کوئی بیمار ہو تو کیا چاہتا ہے کہ تندرست ہو جائے. بھوک پیاس میں کوئی آدمی کیا چاہتا ہے کہ کھانا اس کو مل جائے. صحابہ کی کیفیت الگ تھی. ایک صحابیہ ہیں، شکل صورت کی ذرا ایسے ہی تھی. وہ جا رہی تھی، بوڑھی تھی بہت. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی طرف، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو. ان کی شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنتی عورت ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو. پھر اس کے بعد وہ فرمایا کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فٹس آتے ہیں اس کو. یہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے فٹس آتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کر دوں گا اور تم کو فٹس نہیں آئیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور تمہیں فٹس آتے رہیں گے. حضرت عباس فرما رہے میں خود تھا اس واقعے کے وقت میں. حضور نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور فٹس ختم ہو جائیں گے، اور تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور فٹس آتے رہیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے دعا نہیں کی اور فٹس آتے رہے تو مجھے کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ کی بات سے انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ترغیب دینا چاہ رہے ہیں کہ میں نہ کروں، آپ دعا نہ کریں اور میں یہ فٹس بھگتوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ فٹس آتے رہیں تو تم کو جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائیں گے اور جنت مل جائے گی اس مصیبت پہ تم راضی ہو جاؤ. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مت فرمائیے تاکہ یہ فٹس آتے رہیں اور اللہ مجھ سے خوش ہو کے جنت دے دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی. پھر انہوں نے کہا کہ البتہ ایک چیز کی دعا کر دیجئے. کہنے لگے سرکار نے فرمایا کس بات کی؟ فرمایا کہ جب مجھے فٹس آتے ہیں تو چونکہ میرے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، اور بعد میں مجھے پتا چلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے کپڑے ہٹ گئے تھے، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو آپ یہ دعا فرما دیں کہ میرے کپڑے نہ ہٹا کریں جب فٹس آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اس کو فٹس، یا اللہ جب فٹس آئیں تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر ان کو جب فٹس آتا تھا کپڑا بالکل نہیں ہٹتا تھا. تو ان کو اس بات پہ خوشی تھی کہ اللہ پاک چاہتے ہیں مجھے فٹس آئے تبھی تو جنت دیں گے نا. اللہ جو چاہتے ہیں تبھی تو دیتے ہیں جنت. جب کسی عمل کو اللہ چاہتے ہیں تو جنت دیتے ہیں، ورنہ کیوں دیں گے جنت؟ وہ اللہ چاہتے ہیں مجھے فٹس آئے. انہوں نے سوچا کہ بس جب اللہ چاہتے ہیں فٹس آنا تو پھر مجھے فٹس نہیں آنے کی دعا بھی نہیں چاہیے مجھے. کیسا مزاج تھا صحابیات کا. بھوک پیاس کو برداشت کرتے تھے، چونکہ اندازہ لے لیتے تھے اللہ سے کہ یہ بھوک، اللہ ہمیں بھوک میں رکھنا چاہتے، بھوک میں دیکھنا چاہتے ہیں.
پیاس میں دیکھنا چاہتے ہیں، تنگی کو برداشت کرتے تھے، پیسوں کی تنگی کو، کھانے پینے کی تنگی کو، مکان کی تنگی کو، لباس کی تنگی کو، کہ اللہ پاک ہمیں ہماری تنگی کا امتحان لے رہے ہیں تو ہم خوش ہیں اس میں امتحان لینے کو۔ ان کی حیات طیبہ کا راز یہ نہیں ہے کہ ان کو بہت پیسے مل گئے تھے، بہت کھانا پینا مل گیا تھا، ان کی حیات طیبہ کا راز یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا تھا۔ اللہ جس میں آپ خوش اس میں ہم خوش، ہمیں وہی چاہیے جو آپ چاہتے ہیں۔ حضرت سرکار کا مزاج بھی ایسے تھا، صحابہ کا مزاج بھی ایسے تھا، اولیاء اللہ کا مزاج بھی ایسے تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو شاہ دولہ کہتے تھے، تو وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے گاؤں کے قریب میں ایک دریا پانی کا وہ تھا بنا، برج بنا ہوا تھا، ڈیم بنا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ کچا ڈیم تھا، وہ ڈیم میں سوراخ ہو گیا، پانی ادھر آنے لگا۔ ظاہر ہے کہ جب بستی کی طرف پانی آنے لگا تو بھگدڑ مچ گئی، اور سب لوگ جو ہے نا ان کے پاس آئے، شاہ دولہ کے پاس آئے، کہنے گے حضرت آپ بڑے بہت بزرگ ہیں، آپ دعا کر دو، آپ کچھ کرو کہ یہ پانی رکے، ورنہ پوری بستی جو ہے نا ڈوب جائیں گے۔ تو کہنے گے کدھر سے آ رہا پانی، کدھر سے آ رہا، کدھر سے آ رہا۔ وہاں بھاگے اور جا کے اس کو اور تھوڑا سوراخ کرنے لگے، کہنے گے یہ کیا ہے، پانی اور بڑھ جائے گا۔ تو کہنے لگے بس جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر پانی بہا کے ان کو بستی ختم کرنا ہے تو ٹھیک، میرا بھی منشا یہی ہے کہ یہ ختم ہی ہو جان دو۔ خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلبے کی بات ہے، محبت کے غلبے میں وہ ایسا کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب تھا صحابیات میں۔ ایمان میں یہی ہے، اصل میں ایمانیات میں تقدیر پر راضی رہنا ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم خالی اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تقدیر کا نہیں کرتے، فرشتوں کا نہیں کرتے، کتابوں کا نہیں کرتے، رسولوں کا نہیں کرتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا نہیں کرتے، اس لیے وہ چیزیں بھی زندہ نہیں رہتی، جس کا مذاکرہ کرے وہ چیز زندہ رہتی۔ اب تعالی شانہ نے ایسا مزاج بنا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج بھی ایسے ہی تھا، کہ جب مرنا ہے تو ٹھیک ہے، خوش تھے۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ ہونے کی حیثیت سے آسمانوں میں مشہور تھے، اور اللہ پاک نے کتنی مرتبہ ذکر کیا ہوگا فرشتوں کے سامنے ان کا۔ فرشتے حیران ہو گئے، یا اللہ یا پروردگار، آپ کے خلیل کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جا کے مدد کر دیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دکھانا چاہا کہ میرے ابراہیم کا مزاج ہے کیا، کہا کہ تم بھی اگر مدد کرو گے تو وہ لے گا نہیں، کیونکہ اس کی نظر مخلوق پہ ہے ہی نہیں، اس کی نظر مخلوق سے ہٹی ہوئی ہے، وہ لے گا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہا کہ ابراہیم الک حاجہ، آپ کو کچھ ضرورت ہے، یعنی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اٹھا لوں یہاں سے، اگر آپ کہیں تو میں بجھا دوں یہ ہوا، یہ آگ کو، میرے سامنے یہ آگ کیا چیز ہے، میں کچھ بھی کر دوں، میں آپ چاہیں تو آپ کو بچا کے بقیہ کو پھینک دوں اس میں آگ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کتابوں میں موجود ہے۔ بی بی فرمایا اما بک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے جبرائیل، تم سے میری حاجت نہیں ہے، مطلب حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں ہے، مخلوق کی حاجت نہیں ہے، بس مجھے خالق کی حاجت ہے۔ اما بک فلا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خارجی ذریعے کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ خود اس آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ پر ڈائریکٹ حکم۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور مزے میں تھے، نہ بھوک نہ پیاس نہ جلن۔ نمرود ایک مرتبہ آگ کے کنارے آیا، کتابوں میں لکھا، معروم نے لکھا ہے، ایک مرتبہ آگ کے کنارے آیا، کہنے لگے آگ جلاتی کیوں نہیں؟ جب آدمی بولتا ہے نا حیرت کی وجہ سے بول دیتا ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگ سے بھی بات کی جاتی ہے، بس ویسے ہی اس نے کہا کیا ہوا تجھے، تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ آگ سے آواز آ گئی، کیونکہ اللہ پاک تو جس کو چاہے زبان دے دے، آگ سے یہ آواز آئی کہ میں جلاتی ہوں لیکن تو اندر آ جا تب بتاؤں گی۔ تو ابراہیم پر اللہ نے مجھے حرام کیا ہوا، اس لیے میں اس کو کچھ نہیں کر سکتی، میں جلاتی ہوں لیکن تو آ جا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود نے 4000 بکریاں اور 4000 گائے اس موقع پر صدقہ کیے تھے،
اور اس دن سے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دی تھی، کیونکہ اتنا بڑا اس نے دیکھا واقعہ، کہنے کہ یہ آدمی کی مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے، مگر خود ایمان نہیں لایا، خود مسلمان تو نہیں ہوا وہ، لیکن بہت کچھ اس نے صدقہ کیا اور یہ کہا کہ یہ ابراہیم کے خدا پر صدقہ کرتا ہوں، خدا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور ابراہیم کی مخالفت چھوڑ دی۔ غرض ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے بخیر و عافیت نکل آئے، اللہ پاک نے انہیں بچا لیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بڑی ان کے ساتھ چال چلی لوگوں نے، لیکن ہم ساری چالوں کو ہم نے ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ پاک سے زیادہ بہتر چال والا کون ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر ہم نے ان کو اسحاق دیا، پھر اسحاق کو یعقوب دیا، اولاد دی، اولاد کو اولاد دی، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، صالح بنا دیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تک جو ذکر کا جو انعامات فرمائی ان کا تذکرہ فرمایا یہاں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ان کا مزاج ایسا تھا، اور ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی ایمان نہیں لے آیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے اللہ کے حکم سے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے یہ۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے نہیں آتے اور تھوڑا سا کھانے پینے کی سہولت نہیں ہو جاتی، گھر میں ذرا نرم کارپیٹ نہیں آ جاتا، اتنے ناز نخرے آ جاتے ہیں طبیعت میں، نہ نماز پڑھی جاتی، نہ روزہ رکھا جاتا، نہ دین کی محنت کی جاتی، اور جناب والا نہ مجاہدہ کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کی بیٹی ہے، پھولوں میں پلی ہوئی ہے، ناز و نعمت میں رہی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے شادی کر دی تھی، جو کہ بادشاہ عقیدت مند ہو گیا تھا۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو ان کے ایمان میں اتنا کمال آ گیا تھا کہ وہ بڑی اولیاء اللہ میں سے ہو گئی تھی، کیونکہ اولیاء اللہ ہونے کے واسطے غریب ہونا، امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ امیر بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، غریب سے غریب بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ناز و نعمت میں رہنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نہیں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ولایت عورتوں کو بھی اللہ پاک خوب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نزدیکی کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کی قسم ہونے کی کوئی قید نہیں لگائی۔ نبوت کے لیے قید ہے، نبی عورت نہیں بنتی، ولی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ بڑی بڑی اولیاء اللہ ہوئی ہیں خواتین، صاحب کشف و کرامات ہوئی ہیں، جیسے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ولیہ ہوئی کہ وہ صاحب کرامت ہو گئی۔ ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے تو وہاں رزق ملتا۔ مریم کے پاس، قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بغیر موسم کا پھل لکھا۔ یہ کرامت تھی ان کی، یہ کرامت اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ ایسے ہی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاحب کرام، صاحب ولیہ تھی، بڑی ولایت والی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو وہاں لے جا کے چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں، توشہ ساتھ میں لیا، اس کے بعد میں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے، بیٹا چھوٹا ساتھ میں بالکل۔ اور یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اپنی بیوی سے جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا اتنی محبت، اور نبی اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا اتنی محبت، کیونکہ نبی کی فیلنگ سب سے زیادہ صحیح رہتی ہے، ان کے احساسات سب سے زیادہ صحیح رہتے ہیں، ان کی عقل سب سے زیادہ صحیح رہتی ہے۔ جس کی جتنی زیادہ عقل صحیح ہو، احساسات صحیح ہو، فیلنگ صحیح ہو، اتنی ہی یہ طبی خصوصیات ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے نہیں تھے اس لیے چھوڑ دیا، نہیں، چاہت کے باوجود چھوڑا۔ بیٹے کو چاہتے نہیں تھے اس لیے چھوڑ دیا، نہیں، چاہت کے باوجود چھوڑا۔ بس تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھجور اور تھوڑا سا مشکل میں پانی دے کے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے پوچھا اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ابراہیم؟ فرمایا نعم۔ فرمایا اذهب اذا لیضیعن اللہ، حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ تشریف لے جائیے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ عورت کا مزاج، جب ایمان آتا ہے عورت میں تو عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس مزاج کو پسند فرماتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تھوڑے دن میں وہ پانی ختم ہو گیا، کہ کتنے دن چلا ہوگا مشکل میں پانی، 2-4 دن چلا ہوگا۔ اور جب پیٹ میں کھجور بھی ختم ہو گئے، جب پانی بھی نہیں رہا، کھانا بھی نہیں رہا، تو دودھ کہاں سے آئے گا سینے میں؟ تو بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو گیا۔ اب چھاتی میں دودھ نہیں ہے، بچہ دودھ نہیں پی سک رہا، تو بچہ تو بل بلائے گا، تو بچہ بل بلانے لگا۔ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام،
تو ان کو طبعی طور پر بے چینی ہوئی کہ اس بچے کو بچانے کے لیے کوئی ہیلپ ہے کیا. ایمانی طور پر کوئی بے کیفیتی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں تھا. حالات میں اللہ سے خوش رہنے کو دیکھو آپ کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا چھوڑ دیے، یہ کون سا حکم ہے، یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہے، بس ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ ظاہری طور پر تدبیر کرنی چاہیے، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی اور بچہ جو ہے نا وہاں پہ تھا جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، اور وہاں سے اتری، دیکھا کہ دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں کہ ادھر سے کوئی آ تو نہیں رہا، وہاں چڑھ گئی. درمیان کا جو موقع آتا ہے وہاں پر بچہ نظر نہیں آتا تھا میلین اخضرین پہ، اس لیے وہاں دوڑ جاتی تھی کیونکہ بچے پہ نظر ٹکی ہوئی تھی کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے. تو کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، اور ایمان میں ذرا برابر ڈگمگاہٹ نہیں، صرف اسباب کے درجے میں کوشش کرنا چاہ رہی تھی بچے کو بچانے کے لیے. اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کو مذہب بنا دیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا واجب کر دیا. حتیٰ کہ آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب، انہوں نے بھی صحیح کی. سارے انبیاء پر واجب، اس کے بعد جتنے بھی آئے، سارے شہداء پر، سارے صدیقین پر، سارے صحابہ پر، سارے اولیاء اللہ پر، قیامت تک آنے والی انسانیت پر حضرت حاجرہ کی ادا کو زندہ کرنا ضروری ہے. اللہ نے اس سے اپنا قرب وابستہ کر دیا کہ میں جو کرے گا میں راضی ہو جاؤں گا، اس کے گناہ معاف کر دوں گا. اس لیے صفا پہ بھی دعا کی جاتی ہے، مروہ پہ بھی دعا کی جاتی ہے. پھر اس اثنا میں دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے پاس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. وہ بچہ بلبلاہٹ کے اندر ایڑی رگڑ رہا تھا زمین پر، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے وہاں پہ پر مارا، وہاں سے جو زمزم ابلنا شروع ہو گیا. اب ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی پیتا ہے، زمزم کمی نہیں ہوتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف 23 فٹ کا کنواں ہے وہ، جس میں سے 13 فٹ تک پانی نہیں آتا ہے. ایک زمزم کے کنویں میں ایک صاحب کام کرتے ہیں، وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے بتایا 13 فٹ تک پانی نہیں ہے. 13 فٹ کے بعد سے اس کے جھرنے شروع ہوتے ہیں 23 فٹ تک. اور حجر اسود کی طرف سے جو جھرنا آتا ہے اس کا پریشر کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو جائے تو اچھل جاتا ہے، اتنا زیادہ پانی وہاں سے آتا ہے. حق تعالیٰ نے جاری فرما دیا، اب لاکھوں آدمی پیتا ہے، زندہ معجزہ، اور ابھی تک ہے. کتنے لوگ پیتے ہیں، مگر وہی کھانا تھا حضرت حاجرہ کا، وہی پانی تھا، کیونکہ ماء زمزم لما شرب لہ، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کیسے قربان تھے کہ زندگی گزار دی وہاں پہ تنہا، اکیلے. حق تعالیٰ شانہ نے ایسا فرما دیا. ایمان جو ہے نا، ایمان کا مزاج یہ ہوتا ہے، تنہائی، رات کی تنہائی، دن کی تنہائی، گرمی گزار دی، سردی گزار دی، بارشیں گزار دی، وحشتوں میں کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کو یاد کرتی تھی. بس تھوڑے دنوں کے بعد میں پانی کو دیکھ کے قبیلہ ادھر سے گزر رہا تھا، جرہم جس کو کہتے ہیں، قبیلہ جرہم وہاں پہنچا، اور پھر ان لوگوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہ جائیں گے. تو پھر قبیلہ جرہم میں کو پھر حضرت حاجرہ نے اجازت دی وہاں پڑاؤ ڈالنے کی، اور وہ لوگ وہیں رہ گئے اور پھر وہیں آباد بھی ہو گئے. خیر اب اس کے بعد کی کہانی کا وقت نہیں رہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ پورا سنا دوں آپ کو، اللہ نے اگر چاہا تو اگلی مجلس میں کبھی سنائیں گے اس کو. بتانا یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا بندہ، ایمان والی بندی، ایمان والا بچہ، وہ ہے اس کا مزاج اللہ کے لیے سبمٹ ہونے کا، اور اللہ کے لیے سرنڈر ہونے کا، اور اللہ کے حکم کو قبول کرنے کا مزاج اپنا مزاج بنا لے. یہ مزاج بنتا ہے یقین سے، جتنا اللہ کی ذات عالی پر یقین اور محبت پیدا ہوگی. اور یہ یقین اور محبت کی کیفیت آتی ہے دین کی محنت سے. اس لیے دین کی محنت کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کی محنت کریں، دین سیکھیں، دین کی بات چلائیں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی خوبیاں بتائیں، اللہ کے صفات بتائیں، اللہ کی نعمتیں بتائیں، اللہ کی قدرت بتائیں، تاکہ ہمارا دل بھی اس پر آ جائے، ہمارے دل میں بھی وہ چیز بیٹھ جائے، اور انسانیت بھی اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہو. یہ بھی ہماری ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ ساری انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلانا ہے. یہ محنت کرنا ہے. اس کے لیے عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، سب آسان ہو جاتا ہے. دیکھو کتنی دور دور سے جماعتیں آتی ہیں، ملکوں سے آتی ہیں جماعتیں، مستورات کی جماعتیں بھی آتی ہیں. ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی جا سکتے ہیں. اور ہمارے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. اس وقت کرنے کا کام امریکہ میں خصوصیت سے زیادہ جماعتوں میں لوگوں کو نکالنا بھیجنا ہے، تاکہ فتنوں کا انسداد ہو سکے. یہ بے حیائی کے فتنے، بدتمیزی کے فتنے، بے ہودگی کے فتنے، ارتداد کے فتنے، فسق و فجور کے فتنے،
بغاوت و سرکشی کے فتنے، طغیانی کے فتنے، یہ جتنے فتنوں کا سیلاب ہے وہ دین کی محنت کے سے ہی جائے گا، اس کا علاج وہی اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو اگر بچانا ہے تو دین کی محنت میں لگاؤ، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو ان کو، اور گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو، جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں میں شرکت کرو، اور گھروں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالو، اور جو حقوق ہیں انسانوں کے وہ پورے ادا کرو۔ گھر کے اندر اخلاق سے زندگی گزارو، زبان میں بھی اخلاق ہو، کردار میں بھی اخلاق ہو، معاملات میں بھی اخلاق ہو، مزاج کے اندر ٹیزنگ نہ ہو، کراس جملے بولنا نہ ہو، تانا نہ ہو، تہمت نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے زندگی گزارنے کو بتایا ہے اس طریقے کی زندگی گزاری جائے، اخلاص آ جائے انسانوں کے اندر، اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ آ جائے، اس کے لیے ہر بہن ہر بھائی سب اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، جیسے حضرات صحابہ میں تھا، جیسے اولیاء اللہ میں تھا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور کرنے والوں کو اللہ نوازتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے لگائے ہوئے مال کو بھی برکت کے ساتھ واپس کریں گے، ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، مصیبتوں میں بھی مدد فرمائیں گے، پریشانیوں میں بھی مدد فرمائیں گے اور ان سے نکالیں گے، اور نعمتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی عطا کی جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کی جائے گی۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمت اور ارادے کر کے اللہ کے ذات عالی کے اوپر بھروسہ کر کے، بھروسہ سیکھنے کے لیے توکل کر کے اپنے ناموں کا اظہار کرو، اور اپنے گھر والوں کے ناموں کا بھی اظہار کرو، بتاؤ دکھاؤ، یعنی ہمارے گھر والوں کا بھی ہم ذہن بنا کے اللہ کے راستے میں ان کو بھیجیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔